السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترمہ خاتون کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی خاوند گھر سے باہر اجنبی عورتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، ہوٹلنگ کرتا ہے اور گھر میں کھانے پینے کے علاوہ دیگر ضروریات کا بالکل دھیان نہیں کرتا، ہفتے میں ایک رات گھر گزارتا ہے، کیا اس طرح کی ناانصافیوں اور ظلم کے باوجود بھی بیوی پر خاوند کی اطاعت فرض ہے؟ سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنی اس بہن سے کہ یہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال ہے۔ جدید سوشل میڈیا اور جدید دور اور یہاں کی اباحیت، فحاشی اور بے حیائی نے بہت سارے لوگوں کو اور حتیٰ کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی شیطان کے جال میں بری طرح سے جکڑ کے رکھ دیا ہے، اور اس طرح کے واقعات سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے، اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یقیناً یہ اپنی بیوی کے حق میں ظلم کر رہا ہے اور اس کی حق تلفی کر رہا ہے، اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی چلا رہا ہے اور اپنی آخرت کو برباد اور تباہ کر رہا ہے، جو اس کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں۔ لیکن تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کے اس ظلم اور برائی کی وجہ سے اس کی بیوی کے لیے یہ ظلم کرنا اور ایسی برائی کرنا جائز نہیں، کہ اگر خاوند ایسے کرتا ہے تو بیوی کہے کہ میں بھی غلط راہ پہ چلتی ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور اس کی بھی اجازت دین اسلام نہیں دیتا کہ خاوند کی غلطیوں کو آڑ بنا کر جو اللہ نے ایک عورت کے اوپر بحیثیت بیوی فرض عائد کیا ہے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے، کیونکہ جب تک وہ عقد زوجیت میں ہے اور خاوند کے نکاح میں ہے، خاوند اس کا خاوند ہے، اس کی اطاعت عورت کے اوپر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ اور صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کو رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھنے کی بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں دی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی عورت کو جو صابرہ شاکرہ ہے اور ہر حال میں اپنے خاوند کی اطاعت کرتی بہت بڑی بشارت دی ہے۔ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، وحصنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بعلها، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ 4 کام جب عورت کر لے تو یہ زندگی مختصر ہے، گزرنی ہے۔ جب اس کی زندگی ختم ہو رہی ہوگی، قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنۃ شئتی، تو اسے کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے ہم اپنی اس مظلوم اور محترمہ بہن کو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ بے شک خاوند بہت غلط حرکات کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اس کی اطاعت سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، اور یہ بوجھ اطاعت کا اس کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنے گردن سے نہ اتاریں، اور اللہ کی طرف سے ایک فرض سمجھتے ہوئے جس حد تک آپ کے لیے ممکن ہے آپ نیکی اور خیر کے کاموں میں اپنے خاوند کی اطاعت جاری رکھیں۔ اولاد کی تربیت، گھر کا خیال، خاوند کی نیکی کے کاموں میں اطاعت، یہ مسلسل جاری رکھیں اور اس پہ صبر کا دامن تھامیں، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ ہاں، اگر وہ کوئی برائی کا حکم دیتا ہے، برے کام کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس میں آپ اس کی اطاعت قطعاً نہ کریں۔ اور اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کا صبر کا جو دامن ہے وہ اس قدر لبریز ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اولاً تو صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اور اپنی اولاد کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر خاوند کو نصیحت کرتے ہوئے اس پر برداشت کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ چیز برداشت سے باہر ہے
اور آپ کے لیے قابل برداشت نہیں رہی ہے، تو آخری آپشن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خلا کی صورت میں آپ کے لیے نجات کا اور خلاصی کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر جب تک وہ آپ کا خاوند ہے آپ کو یہ چیزیں برداشت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اگر آپ صبر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، ہمت اور عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اطاعت پر قائم رہیں گی تو ایک ایسا دن ضرور اللہ تعالیٰ لائے گا کہ اسے عقل آئے گی، اسے سمجھ آئے گی کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کا رشتہ بہت ہی الفت میں، محبت میں بدل جائے گا۔ اور آخری نصیحت یہ کرنا چاہیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا قطعاً نہ بھولیں اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے ازواج و اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کے لیے آسانی فرمائے اور ان کے شوہر کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔